تو عزیزان گرامی اب سرور کائنات کی تاکید ہے بہت سی چیزوں سے متعلق، بہت زیادہ تاکید کی ہے، اور آج قرآن کریم کی اہمیت کو بھی بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ دشمنوں کو قرآن سے بھی ضد۔ اللہ نے کتابیں بھی نازل کی ہیں، صحیفے بھی، لیکن کسی کتاب کسی صحیفے سے متعلق یہ نہیں کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر کو نازل کیا، ہم اسی کی حفاظت کریں گے، لیکن قرآن سے متعلق کہا یہ نہیں بدلے گا، اس کی حفاظت ہم خود کریں گے۔ عزیزان گرامی اللہ جب کہہ رہا ہے نا ان الحکم الا للہ، تھوڑی سی توجہ کیجیے گا، میں بہت سے نئے پہلوؤں کو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حکومت کسی کی نہیں سوائے اللہ کے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں اللہ حاکم ہے، حکومت اللہ کی، لیکن اللہ جسم نہیں رکھتا، وہ خود آ کے تخت پہ نہیں بیٹھے گا، ممبر پہ نہیں بیٹھے گا کہ میں حکومت کرنے آیا ہوں، کوئی نہ کوئی انسان ہی حکومت کرے گا، چاہے عادل ہو چاہے فاسق ہو۔ مجھے نہیں معلوم میری باتیں پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی۔ حکومت ہمیشہ انسان کرے گا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ حکومت اللہ کی ہے۔ جب عادل حکومت کرے تو اللہ کی حکومت ہے، شاید پہنچ گئی ہے۔ جب فاسق کرے تو شیطان کی حکومت ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں گرامی، اب یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، تو کیا زبور، توریت، انجیل اور یہ جو اتنے 100 صحیفے اللہ نے نازل کیے، جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب ادریس پہ، دیگر انبیاء پہ صحیفے نازل کیے، کیا وہ اللہ کا کلام نہیں تھے؟ کلام تھے، لیکن اللہ نے ان کلاموں کو معجزے کے طور پہ نازل نہیں کیا۔ مجھے نہیں معلوم مجمع ہے یا نہیں، لیکن جب قرآن نازل کیا تو کہا یہ قرآن زندہ معجزہ ہے، یہ نہیں بدلے گا، کیونکہ رسول کی رسالت قیامت تک کے لیے، ان کا معجزہ بھی قیامت تک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی اب ہر زبان میں صرف 2 چیزیں ہوتی ہیں، نظم عربی میں کہتے ہیں اور نثر۔ نظم جیسے شاعری، شعر بھی عربی کا ہی لفظ ہے، نظم بھی عربی کا لفظ ہے، آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ شاعری جب الفاظ کو مسجع مکفہ بنا کے آپ ردیف قافیہ درست کریں اور اس کو ایک خاص انداز سے پیش کریں، یہاں انگلش میڈیم میں بچے پڑھے ہوئے ہیں پوئٹری، تو یہ کہلاتی ہے نظم۔ اور نثر یہ جو میں بول رہا ہوں، پروز، پوئمز اینڈ پروز، ہر زبان میں 2 چیزیں ہیں، نظم ہے اور نثر ہے۔ نثر جو بول رہا ہوں شاعری، جسے منظم کر دیا جائے، لیکن عربی زبان میں 3 چیزیں ہیں، نظم ہے، نثر ہے اور قرآن ہے۔ قرآن نہ نظم ہے نہ نثر ہے، دونوں سے بالا تر ہے۔ تو اللہ نے قرآن کو زندہ معجزے کے طور پہ بھیجا۔ مجھے نہیں معلوم یہ کتنا مجمع میرے ساتھ ہے، کون کون سے عقیدے والے لوگ بیٹھے ہیں۔ قرآن زندہ معجزہ ہے۔ اگر آج سویڈن میں یا آج ڈنمارک میں یا آج ہالینڈ میں کہیں پہ بھی قرآن کریم سے عداوت کا اظہار کیا جائے تو سمجھ لیجئے آج بھی قرآن اتنا ہی طاقتور ہے جتنا 1400 سال پہلے تھا۔ عزیزان گرامی یہ عداوت بتا رہی ہے، یہ قرآن کریم بہت طاقتور شے کا نام ہے، قرآن بہت پاورفل ہے۔ یہاں تک ایک یہودی پروفیسر خاتون سے امریکہ میں دعوت دے کے کہا گیا تم نے قرآن پہ، عربی زبان پہ، عبرانی زبان ہیبرو پہ بھی ماہر تھی، انگریزی میں بھی ماہر ہے، بہت بڑی پروفیسر ہے، بہت بڑی خاتون ہے، کہا تم نے مختلف زبانوں پہ عبور حاصل کیا، تم بتاؤ قرآن کیا ہے۔ یعنی انہوں نے دعوت دی کافروں نے ایک یہودی پروفیسر کو کہ قرآن کے خلاف تقریر کرے، تو اس نے کہا تمہاری توقع یہ ہوگی میں قرآن کے خلاف بولوں گی، لیکن خدا کے، کیونکہ یہودی اور عیسائی بھی اللہ کو مانتے ہیں، تو اس نے کہا بائی گاڈ، خدا کی قسم میں نے جتنی مرتبہ قرآن پڑھا ہے ہر دفعہ محسوس ہوا قرآن چاہتا ہے اسے پڑھا بھی جائے، سنا بھی جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں جانے کے نام۔ تو قرآن ایک زندہ معجزہ ہے، بغیر تعصب کے پڑھیے آپ کتنے مضامین اللہ شروع کرتا ہے، جلدی جلدی مضمون بدلتے رہتے ہیں۔ عزیزان گرامی اگر کسی بھی تقریر میں، کسی کتاب میں، کسی ایک جگہ پہ اگر مضمون بدل جاتا ہے توجہ بڑھ جاتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم مجمع ہے یا نہیں، ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا؟ مضمون بدل دیے ایک دفعہ، 2 3 4 دفعہ توجہ ہٹ جائے گی، لیکن قرآن میں عجیب و غریب لطافت ہے۔ بنانے والا، اس کا لکھنے والا اتنا کریم ہے، اس نے اتنے موضوعات بدلے، ہر دفعہ میں توجہ بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ قرآن زندہ معجزہ ہے، اس کے اندر عجیب و غریب ایک کشش ہے،
قرآن میں کشش ہے. عزیزان گرامی آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں, قرآن میں کشش ہے. اللہ نے قرآن کو اکیلا نہیں بھیجا, قرآن کو معلم کے ساتھ بھیجا. کچھ لوگ تو پہنچ گئے. معلم عربی میں کہتے ہیں تعلیم دینے والے کو. آپ لوگ کہتے ہیں ٹیچر, پڑھانے والا, سکھانے والا. معلم تعلیم دینے والا. توجہ, اللہ نے کہا میں نے کتاب اکیلی نہیں بھیجی, جاؤ خود ہی پڑھ لو, معلم کے ساتھ بھیجی ہے, وہ تعلیم دے گا. تعلیم وہ دیتا ہے جسے علم ہو. پہنچ گئے. ان پڑھ کو معلم نہیں کہا جاتا. جو خود ہی ان پڑھ ہو وہ کیا تعلیم دے گا, وہ کیا تلاوت کرے گا, کیا پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں.